عراق، شام، مصر، ترکی اور عرب سمیت 22 ممالک پر مشتمل سلطنت عثمانیہ، جس نے کم و بیش 650 سال مشرق وسطیٰ میں حکمرانی کی، جو اپنے وقت کی سب سے شاندار سلطنت تھی۔ یہ سلطنت کیسے وجود میں آئی؟ ارطغرل غازی کون تھا؟ اور کیسے اس جرری شخص نے نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی بلکہ منگولوں کو بھی نیست و نابود کیا؟ کیسے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کا یہ نوجوان بیٹا ایسی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا جس نے 650 سال مسلم امت کی قیادت کی؟ یہی سب کچھ دیکھیں گے آپ آج کی ویڈیو میں، لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس جیسی مسند تاریخی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ 11ویں صدی عیسوی کی شروعات میں ہی ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت وجود میں آ چکی تھی جس کا حکمران علاء الدین خوازم شاہ تھا۔ خوازمی سلطنت اپنے عروج پر تھی اور کوئی حکمران علاء الدین خوازم شاہ سے ٹکر لینے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ لیکن پھر خوازم شاہ کی ایک بھیانک غلطی نے مسلم امہ کو وہ نقصان پہنچایا جس کی بازگشت آج بھی تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ چنگیز خان کے سفیروں کو جاسوس سمجھ کر قتل کروا دینا وہ سنگین غلطی تھی جس نے چنگیز خان کا رخ خوازمی سلطنت کی طرف موڑ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں نے خوازمی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ منگولوں کے انہی حملوں سے تنگ آ کر کچھ ترک قبیلے خراسان سے نکلے اور مشرق وسطیٰ میں آباد ہو گئے۔ ان میں سے کچھ شام، مصر اور عراق میں جا بسے، اور ایک ترک قبیلہ جو ان میں سب سے بڑا اور سب سے بہادر قبیلہ تھا، وہ حلب شہر جسے الیپو بھی کہا جاتا ہے، کہ نواح میں آ کر آباد ہو گیا، اور یہی قبیلہ کائی قبیلہ کہلاتا تھا، جس کے سردار سلیمان شاہ کے نوجوان بیٹے ارطغرل غازی نے اس عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی جسے زمانہ سلطنت عثمانیہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ لیکن کیسے ایک چھوٹے سے قبیلے کا یہ بہادر جوان سلطنت کی بنیاد کا موجب بنا، اور کیسے ان مٹھی بھر سرفروشوں نے نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی بلکہ منگولوں کے بڑھتے ہوئے طوفان کو بھی روکا؟ اسے جاننے سے پہلے اس وقت کے سیاسی حالات سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے کہ کائی قبیلہ حلب کے قریب آ کر آباد ہوا۔ حلب میں اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوتا امیر العزیز حکمران تھا۔ کہنے کو تو یہ خود مختار ایوبی سلطنت تھی، لیکن حلب کا شاہی دربار صلیبیوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداریوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ کائی قبیلے کے شمال مغرب میں سلجوقی سلطنت کا عظیم الشان سلطان علاء الدین قیتباد حکمران تھا، جس کا پایہ تخت برسا تھا۔ کائی قبیلے کے جنوب مغرب میں صلیبیوں کی سلطنت تھی، جن کا مقصد نہ صرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا تھا بلکہ وہ ارض مقدس یعنی یروشلم کو عیسائی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتے تھے، جسے ٹھیک 1 صدی پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھین کر مسلم سلطنت کا حصہ بنایا تھا۔ کائی قبیلے کے مشرق میں منگولوں کا بڑھتا ہوا طوفان تھا، جو چنگیز خان کے بیٹے قبلائی خان اور پوتے ہلاکو خان کی قیادت میں ظلم و بربریت کی نئی تاریخ رقم کر رہا تھا۔ ارطغرل غازی کون تھا؟ کائی قبیلہ کون تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروں میں جھانکنا پڑے گا۔ کائی قبیلہ اپنا تعلق عظیم الشان جنگجو اوغوز خان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اوغوز خان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یاسف بن نوح کی اولاد سے تھا۔ یہ قبیلہ نسلاً ترک اور فطرتاً جنگجو اور جفاکش تھا۔ اس قبیلے میں صدیوں سے ایک روایت چلی آ رہی تھی، جب قبیلے کا سردار 2 نوجوانوں کو بھائی بنا دیتا تو وہ ایک دوسرے کا سگے بھائیوں سے بڑھ کر خیال کرتے تھے، اور ان سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، اور قبیلے کے لوگ اس عہد کا خوب پاس بھی رکھتے تھے۔ قبیلے کے جنگجو الب اور سردار بے کہلاتے تھے۔ یہ خانہ بدوش، جفاکش اور غیرت مند لوگ تھے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانے کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ ارطغرل غازی کا ذکر کرتے ہوئے اگر ابن العربی کا ذکر نہ کریں تو یہ داستان ادھوری رہ جائے گی۔ ابن العربی کا اصل نام ابو عبداللہ محمد بن علی تھا اور آپ کا تعلق اسپین سے تھا۔ ابن العربی اپنے وقت کے عظیم صوفی، درویش، شاعر اور فلسفی تھے۔ آپ نے کم و بیش 850 کتابیں تحریر کیں اور بے شمار علماء کرام سے فیض حاصل کیا۔ ابن العربی کی ملاقات ارطغرل غازی سے حلب میں ہوئی، اور ابن العربی ارطغرل کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اپنے وقت کا عظیم الشان سلطان بنے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی اپنا ہر کام ابن العربی کے مشورے سے کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ابن العربی نے اپنی ریلک بھی ارطغرل کے حوالے کر دی، جس کے متعلق مشہور تھا کہ جس کے پاس وہ ریلک ہوگی وہ اپنے وقت کا سلطان بنے گا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف صلیبی بلکہ بہت سے مسلمان حکمران بھی
ابن العربی کی ریلک حاصل کرنے کی تگ و دو میں تھے، اور یہی آپ کو سیزن میں دکھائی بھی دے گا۔ ارطغرل غازی کیسے ان مشکل حالات پہ قابو پانے میں کامیاب ہوا، کیسے انہوں نے سلجوقوں کے ساتھ مل کر منگولوں کے طوفان کو روکا، اور کیسے ارطغرل غازی نے صلیبیوں کو شکست فاش دی، یہی سب کچھ آپ ملاحظہ کریں گے ارطغرل غازی کے سیزن 1 میں۔